السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ دین اسلام اور خالق کائنات اللہ تعالی کی عبادت طرف دعوت دینا، انبیاء علیہ السلام اور علماء ربانین کا طریقہ ہے، جو کہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بہترین کام ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اسلام کی دعوت دیں گے، ان کی پہلی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خود اس پر عمل بھی کریں، نیک بنیں گے اور اپنے اعمال و کردار سے دین حق کی سچائی کو ثابت کریں گے۔ اللہ تعالی نے اسلام کی تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پتھروں کے جواب میں پتھر نہیں برسائے اور گالیوں کا جواب گالم گلوچ سے نہیں دیے، بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے بڑے احسن انداز سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیا۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جہاں جس انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی وہی انداز اختیار فرماتے اور احساس رکھتے کہ دعوت کا ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے مدعوین اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی گئی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی بطور نمونہ ہمارے سامنے ہیں، اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام آپ کے اور ہمارے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذمہ ہے، جو کہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ اسلام کا کام ہر زمانے میں جاری رہا اور موجودہ حالات میں بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ پہلے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور میرے ساتھی بھی اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ یہی امت کا اصل مشن ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ہر دور میں کم از کم ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے جو عام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ فردن فردن سارے ہی مسلمان ان حکام قرآن کے مخاطب ہیں، اور ان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، دین اسلام دعوت کو لے کر پوری دنیا پر چھا جائے اور غیر مسلم لوگوں کو اللہ کی بندگی و اطاعت کی طرف بلائے۔ امت مسلمہ کو دیکھ کر دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسانیت کے لیے حقیقی راہ نجات کیا ہے۔ اس گواہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا حق ادا کیا، پوری زندگی اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے، اسی طرح اس کا حق ادا کیا جائے اور پوری زندگی اس مشن کو زندہ اور قائم رکھا جائے۔ شروع تفسیر میں مفسرین کی یہ صراحت ملتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو روز محشر اللہ کی عدالت میں اس بات کی شہادت دینی ہوگی کہ اے اللہ، تیرے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو جو ہدایت ملی تھی، ہم مسلمانوں نے اسے تیرے عام بندوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، تیرے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو جو دین حق ملا تھا، ہم نے اسے من و عن پوری دنیا تک پہنچا دیا اور اسے قبول کرنے کی عام دعوت دی۔ ظاہر ہے اس دنیا میں اگر ہم نے دعوت دین کا کام نہیں کیا اور اللہ کے بندوں تک دین حق کا پیغام لے کر نہیں پہنچے اور ان کو قبول اسلام کی دعوت نہیں دی، تو آخرت میں اللہ کے دربار میں یہ گواہی ہم کیسے
کیسے دے سکیں گے؟ آخری خطبہ میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے مجمع سے گواہی لی تھی کہ تم سب اس بات کو گواہ رہنا کہ مجھ پر تبلیغ دین کی جو ذمہ داری تھی میں نے اسے ادا کر دیا۔ اسی طرح آج دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کہ یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اور کیجئے، کیا امت مسلمہ پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہہ سکتی ہے کہ اے دنیا والو تم سب گواہ رہنا کہ اللہ تعالی نے بحیثیت امت مسلمہ ہم پر تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری ہم نے ادا کر دی ہے۔ پوری دنیا تو کیا ہم اپنی بستی یا قرب و جوار کے غیر مسلم باشندوں کو مخاطب کر کے بھی ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے مطلوبہ انداز میں ان تک دین کی بات پہنچائی ہی نہیں۔ قرآن مجید کی تیسری سورت آل عمران کی آیات نمبر 110 میں امت مسلمہ کا مقصد وجود کیا بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کا وجود ہے۔ دعوت اسلام دنیا کا سب سے عمدہ کام ہے اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی بھی اسلام ہے۔ یہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اس کی طرف لوگوں کو بلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اسلام کی دعوت دیں گے ان کی پہلی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خود اس پر عمل کریں، نیک بنیں اور اپنے اعمال و کردار سے اس سچائی کو ثابت کریں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا گیا ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں، جبکہ غیر مسلم لوگوں کے دلوں میں بھی اسلام کی پیاس موجود ہے، کیونکہ جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں ان کو مسلسل اپنی فطرت سے جنگ لڑنا پڑتی ہے، جبکہ اسلام میں خود دین فطرت ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف ہے، عزت و احترام ہے، انسانوں کی ہر طرح کی ضروریات کی رعایت ہے، ہر شخص صرف اپنے ہی اعمال کا جواب دہ ہے اور کسی پر اس کی طاقت و قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اس کے قائد بہت ہی شفاف اور عقل و فہم میں آنے والے ہیں، عبادات سے لے کر معاشرت و معاملات بلکہ زندگی کے ہر میدان کے لیے مفصل ہدایت ہے۔ اس کی مذہبی کتاب وحی الہی پر مبنی ہے اور ہمیشہ کے لیے خرد برد سے محفوظ ہے۔ اس کی دیگر تعلیمات کا بھی پورا ذخیرہ مستند تاریخی روایات پر مشتمل ہے اور صدیوں کی تاریخ ان احکام و تعلیمات کا عملی ثبوت ہے۔ اسلام کی ایسی خوبیاں ہیں جو کسی بھی حقیقت پسند آدمی کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ان خوبیوں کو کسی غیر مسلم یا مشرک کے سامنے بیان کیا جائے تو کم از کم وہ ان چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہنیں اب بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اللہ صرف ہمارا معبود ہے، قرآن مجید صرف ہماری کتاب ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے نبی اور رسول ہے، اور جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کا دین ہے، اور اس دین کو اپنانے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان اس کا مخاطب ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو اس دین سے متعارف کروائیں اور ان کو اسلام اختیار کرنے کی دعوت دیں تاکہ بطور مسلمان ہم اپنی ذمہ داری احسن طور پر نبھا کر روز قیامت اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔